بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آقا دو جہان سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اگر آج دنیا میں نظر دوڑائی جائے اور دیکھا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کے دور میں اس انسان نے بہت زیادہ ترقی کی ہے اور بہت ساری سائنسی تجربات کیے ہیں اور اپنی اس دنیاوی زندگی کو اس نے انتہائی آرام دہ اور آرائش والا بنا لیا ہے اور کئی قسم کی دوسری چیزوں کو ایجاد کیا ہے، دریافت کیا ہے، لیکن ان کا صرف مقصد انسان کی اس دنیاوی زندگی کی ترقی کے علاوہ اور کچھ نہیں. لیکن انسان کو یہ پتہ نہیں ہے یا اسے معلوم ہے لیکن وہ بھول چکا ہے اللہ رب العزت کا وہ فرمان کہ جب انسان اس دنیا کو ہی اپنا گھر سمجھ بیٹھے گا اور اپنے 24 گھنٹے اس دنیا کو کمانے میں صرف کر دے گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اسی دنیا میں اس انسان پہ ایک وقت اچانک ایسا آئے گا اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. ایک اور جگہ پہ فرمایا وَخَسَفَ الْقَمَرُ کہ اس لہلہاتی دنیا میں جب ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور اللہ سے کوسوں دور وہ اپنے معاملات میں مگن ہوگا، اس وقت اس دنیا پہ جسے وہ بنانے کے لیے تگ و دو اور کوشش کرتا ہے اسے ہم تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کیا تم میں کوئی نصیحت پکڑنے والا نہیں ہے کہ جب ہم آسمان کو تباہ کر دیں گے، زمین کو ہم زلزلہ اس میں لا دیں گے، چاند اپنا نور کھو دے گا، زمین اپنا بار باہر نکال دے گی اور ہم دنیا کی ہر چیز کو تباہ کر دیں گے، سمندر اپنا پانی خود سے باہر نکال دے گا،
کہ قبریں کھول دی جائیں گی اور تمام لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور لوگ اللہ کی طرف بھاگ رہے ہوں گے اور ہم دنیا سے ہر چیز کو ختم کر دیں گے، اور پھر وہ وقت اس انسان پہ آئے گا کہ جب خوف کی وجہ سے اس کا کلیجہ اس کو منہ کو آ رہا ہوگا، پریشانی کے عالم میں یہ پسینے سے شرابور ہوگا، اور جو کچھ اس نے اس دنیا میں کیا اس میں ندامت کی وجہ سے کسی کو چہرہ نہیں دکھا سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، پھر وہ دن اس انسان پہ آئے گا کہ جس دن ہم اس کو ایک میدان میں جمع کر دیں گے اور سورج کو ایک میل کے فاصلے پہ لے آئیں گے، اور لوگ پریشان کھڑے ہوں گے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم نے جو زندگی گزاری اسے اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے گزاری، لیکن آج معلوم نہیں ہے کہ آج ابن آدم سے کیا معاملہ ہوگا۔ لوگ پریشان کھڑے ہیں، یہ اسی انسان پہ وقت آنے والا ہے اور انسان پریشان کھڑے ہیں۔ پریشانی کا عالم یہ ہے کہ انسان اپنے پسینے سے شرابور ہے، لیکن حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا۔ اب آپس میں لوگ سرگوشی کریں گے کہ وہ کون سا وقت آئے کہ جب ہمارا حساب کتاب شروع ہو، تاکہ جسے جنت ملنی ہے اسے فکر ختم ہو اور جسے جہنم ملنی ہے اس کو تو ملنی ہی۔ لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، جواب مل جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا۔ حضرت ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ بالترتیب جائیں گے، وہ انبیاء جواب دے دیں گے، کہیں گے کہ ہم آج اللہ سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ بالآخر اس دنیا کا انسان، دنیا میں رہنے والا اور بسنے والا، وہ آپ کے پیارے نبی محترم اور مکرم شافع محشر اور آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہیں گے کہ آپ اپنے اللہ سے یہ التجا کیجئے کہ ہمارا حساب کتاب شروع کر دیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شفاعت کریں گے، اللہ سے سفارش کریں گے کہ اللہ ان لوگوں کا حساب کتاب آپ شروع کر دیجئے۔ اس مقدمے سے آپ کو یہ تو پتہ چل چکا ہوگا کہ آج کی ہماری اس مجلس اور محفل کا موضوع سفارش اور شفاعت ہے۔ بیشتر اس کے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، چند چیزوں کو اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کر لیجیے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت نے جن لوگوں کی سفارش اور شفاعت سے منع کیا ہے ان میں کافر اور مشرک شامل ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہودیوں کو مخاطب ہو کر وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، لوگوں اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے تم صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک تگ و دور کوشش کرتے رہتے ہو، نہ موسم کی سختی دیکھتے ہو، نہ اپنی طبیعت کی روانی دیکھتے ہو، دنیا کو کمانے کے لیے نکل جاتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کماتے ہو وہ سارا تمہارا دنیا میں کام آنے والا ہے۔ اللہ سے غافل، اپنے انجام سے غافل۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈر
جس دن تمہیں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا، تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور نہ تمہیں اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور فرمایا کہ تمہاری کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا، تم اکیلے کھڑے ہو۔ ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگ اپنے سفارشی بناتے ہیں، اپنی شفاعت کرنے والے خود بخود بنا لیتے ہیں، اور پھر ان کی پوجا اور ان کے سامنے سجدے اور رکوع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ یہ لوگ تو ان کو نہ تو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ مکہ کے مشرک یہی کیا کرتے تھے، لات منات عزا کو وہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ قیامت والے دن ہمارے یہ سفارشی ہوں گے جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول سے اللہ کہتے ہیں کہ ان سے ذرا پوچھ کے بتائیے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ مشرکین بھی کہیں گے کہ زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن ان بتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے اسی آیت میں اس کا ذکر کیا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم اس لیے پوچھتے ہیں، ان کے سامنے ہم سجدہ اس لیے کرتے ہیں، ان کے سامنے ہم دعا اس لیے مانگتے ہیں، ان سے ہم استعانت اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے انہوں نے ہماری سفارش کری۔ اللہ نے اس قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اور فرما دیجئے کہ ساری کی ساری شفاعت اور سفارش اللہ کے لیے۔ سفارش کرنا اللہ رب العزت کے سامنے بہت بڑی بات ہے۔ اپنے موضوع کو آگے چلانے سے پہلے 4 چیزوں کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجیے۔ نمبر 1، شفاعت کے حوالے سے عام طور پہ لوگوں کو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم فلاں جگہ پہ چادر چڑھائیں گے یا فلاں جگہ پہ ہم چراغاں کریں گے تو قیامت والے دن یہ شخص اللہ کے ہاں ہمارا سفارشی ہوگا۔ اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جب ہم جہنم کے دہانے پہ ہوں گے، جب ہم اللہ کی پکڑ میں ہوں گے تو فلاں شخص ہمیں اللہ کی پکڑ سے نکال کے جنت میں ڈال دے گا۔ کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اللہ کی اگر آپ ایک صفت اٹھا کے دیکھیے، علیم کی صفت، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر وقت جانتا ہے کہ ایک شخص نے کب پیدا ہونا ہے اور وہ کتنی اس زندگی کو اس دنیا میں گزار کے جائے گا۔ وہ تو یہ جانتا ہے کہ یہ اپنا مال کیسے کمائے گا اور کہاں پہ خرچ کرے گا۔ اسے تو یہ بھی علم ہے کہ اس بندے کا دل اس کی دنیا میں، اس کی زندگی میں کتنی مرتبہ دھڑکے گا۔ وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی زبان اس کے منہ میں کتنی مرتبہ ہلے گی۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس شخص نے اپنی زندگی میں کتنے قدم اٹھانے ہیں، کتنی نیکی کرنی ہے اور کتنی اس نے بدی کرنی ہے۔ اور اللہ تو بندے کے بارے میں اتنا اس کے پورے جسم میں کتنے بال ہیں۔ وہ تو یہ جانتا ہے کہ انسان نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ آنکھ کو جھپکا ہے۔ اسی کا معنی علیم ہے۔ اور یہ معاملہ تو صرف انسان کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے،
انسان کے علاوہ جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، اور جانداروں کے علاوہ بے جان چیزیں بھی موجود ہیں، شجر ہے، حجر ہے، اور اللہ کے سمندر ہے، اور اس میں اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت سب کو ایک وقت میں ایک جیسا جانتا ہے، سب کی بات کو سنتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ اللہ رب العزت کی اس صفت علیم جیسی کسی اور کے پاس صفت نہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، قل فرما دیجئے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہ اگر دنیا میں جتنے سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، اللہ کی صفت ختم ہونے سے پہلے، اس کی تعریف ختم ہونے سے پہلے، اس کی حمد ختم ہونے سے پہلے سمندر خشک ہو جائے۔ وَلَوْ شِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، فرمایا کہ اس سمندر جیسا اور سمندر لے آؤ، لیکن اللہ کی حمد پوری نہیں ہونے والی۔ اور آج لوگ مثالیں دیتے ہیں نا کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، بڑے سے ملنے کے لیے اس کے سیکٹری سے ملنے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، میرے لیے مثالیں نہ کھڑا کرو، اپنی دنیاوی مثالیں مجھ پہ نہ لایا کرو۔ کیوں؟ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، زمین و آسمان میں ہماری مثل ہی نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں معاملے کو جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اور شفاعت کے اعتبار سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جن کو ہم نے سفارشی بنا رکھا ہے وہ قیامت والے دن ہمیں اللہ کے عذاب سے چھڑوا کے لے جائیں۔ مجھے ایک شخص نے بتایا، ایک طالب علم نے بتایا روغانی کے، کہنے لگا کہ ہمارے ہاں ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تم ساری زندگی نماز کو چھوڑ دو، نماز نہ پڑھو، تو قیامت والے دن میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں۔ آپ اندازہ کریں، اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو تم سفارشی لے کے آئے ہو، ان کی ہمارے سامنے کوئی وقت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ جسے شفاعت کرنے کا حکم عطا کرے گا صرف وہی سفارش کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قل فرما دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، ہر قسم کی سفارش اللہ کے۔ آیت الکرسی میں اللہ رب العزت سوال کرتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ وہ کون شخص ہے جو اللہ کے سامنے لوگوں کی سفارش کرے۔ ذرا دبکے والا اللہ کا یہ انداز ہے، دھمکی والا انداز ہے۔ من ذا الذی، کون یہ جرأت کر سکتا ہے؟ من ذا الذی، وہ کون شخص ہے؟ یشفع عندہ، جو اللہ کے ہاں سفارش اور شفاعت کسی کی کرے، الا باذنہ، لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ سفارش شفاعت نہیں کر سکتا، ورنہ تو شرک ہو جائے گا۔ اور کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہماری سفارش اللہ کے سامنے ہوگی اور اللہ اس پہ قدرت نہیں رکھتا، وہ تو شرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ القحف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لا یشرک فی حکمہ احدا، کہ جب اللہ کوئی حکم دیتے ہیں اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اور آخری پارے سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں نا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت
شامل بھی نہیں کرتا. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس کے حکم میں، اس کے فیصلے میں کوئی شخص شریک نہیں ہوتا. ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ حکم کرتے ہیں، اللہ فیصلہ کرتے ہیں، اللہ قضا کرتے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے اور اللہ کے حکم میں کوئی اور شخص شامل نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عیسائیوں پہ اپنا غصہ نکالا ہے جب وہ کہتے تھے کہ اس دنیا کو، اس کائنات کو چلانے والے 3 خدا ہیں، ایک عیسیٰ ہے، ایک مریم ہے، ایک خود اللہ ہے. اللہ رب العزت نے ان کے عقیدے کی تنقیص کی، رد کیا ہے. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ مت کہو کہ الہ 3 ہے بلکہ الہ 1 ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ تو ایک ہے، الہ تو ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے. ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن کو تم اپنا خدا تصور کرتے ہو، اپنا رب مانتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ارادہ کر دوں ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ، اگر میں ارادہ کر لوں ابن مسیح یعنی عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو مارنے کا، تو کوئی بچا نہیں سکتا ہوں. یہیں تک بس نہیں، اسی آیت میں آگے فرمایا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں اگر میں سب کو مار دوں، میں یملکو، کون شخص ان کو بچا سکتا ہے؟ ان کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے. تو یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی قوت اور اس کی قدرت ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اگر شفاعت اللہ رب العزت کی ہی ہے تو پھر انبیاء کا سفارش کرنا اور صلحاء اور ولیوں کا سفارش کرنا کہا گیا. ہاں، انبیاء سفارش کریں گے لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ کریں گے، اور اللہ ان کو نوازے گا، اللہ ان کو عزت دے گا شفاعت کے ساتھ. آپ دیکھتے نہیں ہیں کبھی پروگرام ہوتا ہے تو انعامات تقسیم کرنے کی جب باری آتی ہے تو اس کے لیے باہر سے مہمان کو بلایا جاتا ہے اور پھر مہمان کے ہاتھ میں وہ انعام دیا جاتا ہے اور وہ مہمان انعام جو ہے وہ جیتنے والے کو عطا کرتا ہے. یہی ماجرا ہے، یہی معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن اللہ رب العزت مقام محمود پہ لے جائیں گے، شفاعت کے اس مقام پہ لے جائیں گے جہاں پہ آپ اپنی امت کی سفارش شفاعت کریں گے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے سے، یعنی شفاعت اللہ کے فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے ہوگی. نہیں، اللہ نے پہلے فیصلہ کر لیا ہوگا کہ یہ شخص جنتی ہے اور یہ شخص جہنمی ہے، لیکن اللہ ان کو براہ راست جنت میں لے جانے کی بجائے اپنے انبیاء کو یہ عزت اور احترام نوازیں گے. یہ ان کا درجہ ہوگا کہ ان لوگوں کو آپ جنت میں لے جائیں. اسی وجہ سے لوگوں کے عقائد خراب ہو گئے. لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اعمال کو چھوڑ دو، نماز کو چھوڑ دو، حج عمرے کو چھوڑ دو اور اللہ اکبر کبیرہ اور زکات کو بھی چھوڑ دو، قیامت والے دن فلاں شخص ہماری سفارش کر دے گا. سفارش کس کی ہوگی اور کون کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. حدیث سنتے جائیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، شفاعت الملائکہ، قیامت والے دن ملائکہ فرشتے سفارش کریں، وشفع النبیون، اور انبیاء سفارش کریں گے، وشفع المؤمنون، اور اللہ کے مومن بندے وہ بھی سفارش کریں گے. یہ 3 لوگوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے.
اور اسی حدیث میں آگے چل کے آتا ہے لم یبقى الا ارحم الراحمین، جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جن پہ اللہ اپنی نظر کرم کرے گا، باقی سب کو نکال دیا جائے گا۔ فَيَقْبَضُ قَبْضَتُهُ، پھر اللہ اپنے ہاتھ کو جہنم میں ڈالے گا اور وہاں سے لوگوں کی مٹھی باہر نکالے گا۔ فَيَخْرُجُ مِنْهَا قَوْمًا، پھر جہنم سے ایسے لوگوں کو باہر نکالا جائے گا لَا يَعْلَمُوا خَيْرًا قَطُّ، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نیک عمل نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ عقیدہ توحید پہ قائم رہیں گے اور اللہ کو الہ مانتے رہیں گے اور یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہماری سفارش اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جسے چاہے مقرر کر سکتا ہے۔ اس حدیث کے تناظر میں پتہ یہ چلا کہ 3 لوگ قیامت والے دن سفارش کرنے والے، نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 انبیاء، اور نمبر 3 اللہ کے مومن بندے۔ ملائکہ اور انبیاء کے بارے میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے، کسی کو شک نہیں ہے کہ قیامت والے دن انہوں نے سفارش کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ملائکہ اللہ کی نوری مخلوق ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی مخالفت نہیں کرتے۔ یہ سفارشی متعین ہو گئے، اور ان کے بعد انبیاء ہیں، انبیاء بھی متعین ہو گئے، کیونکہ انبیاء کے اللہ رب العزت نے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پیچھے رہ گئے مومن لوگ، اور مومن میں 3 لوگ شامل ہیں، ایک صلحاء عابدین اللہ کے ولی، دوسرے علماء، اور تیسرے شہداء شامل ہیں۔ قیامت والے دن یہ بھی اپنے اللہ کے سامنے لوگوں کی، اپنے بندوں کی سفارش کریں گے، لیکن لوگوں نے اپنا گمان ان لوگوں پہ اتنا پختہ کر دیا ہے کہ وہ نبی پر اتنا گمان اور اعتماد نہیں کرتے جتنا ان لوگوں پہ کرتے ہیں۔ بات آگے چلانے سے پہلے 2 حدیثیں سن کے جائیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ اس سے مخاطب ہوں گے، اللہ پوچھیں گے کہ مجھے ایک بات بتا کہ قیامت جب تو دنیا میں تھا میں نے تجھے تن و توش نہیں نوازا تھا، تجھے میں نے مضبوط اعصاب نہیں دیے تھے، میں نے تجھے مضبوط جسم نہیں عطا کیا تھا؟ وہ شخص کہے گا ہاں مجھے تو نے یہ چیزیں عطا کی تھی۔ اللہ فرمائیں گے کہ جو چیزیں تجھ کو میں نے بطور نعمت دی تھی، تو نے ان نعمتوں کا حق کیسے ادا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ اللہ جو نعمتیں تو نے مجھے دی تھی میں نے ان کا حق اس طرح ادا کیا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اور میں تیرے راستے پہ نکلا اور تلوار کو تھاما، تیرے راستے میں میں لڑا، اور لڑتے لڑتے مجھے موت آ گئی، میں نے تکلیف بھی برداشت کی اور میں نے اپنی جان کو تیرے راستے میں گنوا دیا۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ فرمائیں گے تو نے جہاد اس لیے کی، تو نے اپنی جان کو اس لیے گنوایا تاکہ لوگ کہیں کہ وہ بہت بڑا جرنی اور بہادر تھا، اس نے تو اتنے جو ہے وہ لوگوں کو مارا تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس شخص کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس شخص کو، اس شہید کو اس کے ٹانگوں سے پکڑیں گے، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں۔ ایک اور شخص کو لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے صحت دی، میں نے تجھے علم دیا، میں نے تجھے ذہانت اور فقاہت دی، میں نے تجھے شعور دیا، میں نے تجھے ادراک دیا، تو مجھے بتا کہ اس نعمت کا تو نے حق کیسے ادا کیا؟ وہ شخص کہے گا اللہ میں نے قرآن کو پڑھا، لوگوں کو سکھایا، میں نے تیرے دین کو سمجھا
اور لوگوں کو سمجھایا. میں ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا اور لوگوں کو قرآن سکھاتا رہا. میں تیرے دین کو لوگوں تک پہنچاتا رہا اور اس مشن کو آگے پہنچایا جس مشن کو تیرا رسول لے کے آیا تھا. اللہ فرمائیں گے تو بھی جھوٹ بولتا ہے. تو نے میری نعمت کا حق ادا نہیں کیا. تو نے تو یہ سارے کام اس لیے کیے تھے تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا عالم سمجھیں, تاکہ تمہیں لوگ بہت بڑا قاری سمجھیں. آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں. فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال. کو لایا جائے. اللہ پوچھے گا میں نے تجھے بڑے مال و دولت سے نوازا, دنیا میں تو آرائش والی زندگی گزار کے آیا, میں نے تجھے فراوانی عطا کی تھی, تجھے دنیا میں کوئی پریشانی نہیں تھی. جب دنیا میں فاقے تھے تیرے گھر میں فاقے نہیں تھے. دنیا بھوکی مر رہی تھی لیکن تیرے گھر میں مال بھی تھا اور خوراک بھی تھی. بتا تو نے میری اس نعمت کو کیسے اس کا حق ادا کیا. وہ شخص کہے گا میں صبح سے لے کے شام تک غربا میں مال تقسیم کیا کرتا تھا. جب مجھے پتا چلتا کہ فلاں علاقے میں قحط سالی ہے وہاں پہ میں خوراک کو پہنچاتا تھا اور کوئی بھی غریب فقیر میرے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹ کے جاتا. اللہ رب العزت فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے. تو نے یہ کام تو اس لیے کیا تاکہ لوگ دنیا میں تجھے بہت بڑا سخی کا لقب دے دیں کہ فلاں شخص تو بہت زیادہ خرچ کرتا ہے, صبح سے لے کے شام تک خرچ ہی کرتا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پھر فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو اٹھا کے گھسیٹ کے منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں ڈال دو. اور دوسری حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص مدتوں نیک کام کرتے رہتا ہے, اپنی ساری زندگی وہ کام کرتا ہے جو جنتیوں والے ہوتے ہیں, لیکن جب اس کی روح کو قبض کیا جا رہا ہوتا ہے اور جب اس کے مرنے کے دن قریب آ رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح کا عمل کرتا ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. فرمایا ایک شخص ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے اور اللہ سے دور رہتا ہے, لیکن موت جب آنی ہوتی ہے, جب موت اس کے قریب ہوتی ہے, وہ اس طرح کے عمل شروع کر دیتا ہے جو جنتیوں والے ہیں, اس کی وجہ سے اس کو جنت میں ڈال دیا جاتا ہے. اب اگر ان دونوں حدیثوں کو ہم سامنے رکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو مومن ہماری نظر میں ہے اللہ کی نظر میں وہ مومن نہیں ہو سکتے, کیونکہ اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے اور اللہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے اس کی حالت کو بھی جانتا ہے. انبیاء کے بارے میں کوئی شک نہیں, فرشتوں کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے, قیامت والے دن وہ سفارش کریں گے, لیکن مومنین جن کو ہم شہید سمجھتے ہیں, جن کو ہم عالم سمجھتے ہیں, جن کو ہم ولی اللہ سمجھتے ہیں, جن کو ہم صالح سمجھتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ انسان پہ ایسا وقت آتا ہے کہ وہ پلٹ جاتا ہے لیکن اس کا تمہیں علم نہیں ہوتا. یہی سبب ہے نا صالحین اور عابدین ہمیشہ اسی تغدو میں اور فکر میں کوشش میں رہتے تھے. معلوم نہیں کہ ہماری عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو سفارش انبیاء اور ملائکہ ان کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, کوئی شک نہیں کہ قیامت والے دن یہ کریں گے, لیکن مومنین قیامت والے دن اللہ جانتا ہے. اللہ نے قیامت والے دن فیصلہ کرنا ہے کہ کون کون سے مومن اللہ کے بندوں کی سفارش اور شفاعت کریں. اب چلتے ہیں اس حدیث کی طرف. یہ میں نے حدیثیں اس لیے سنائی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ فلاں شخص ہمارا سفارشی ہے, عمل مت کرو, عمل کے بغیر ساری زندگی گزار دو, یہ عمل کر لو, محفل منا لو, یا یہ عمل کر لو, اتنے جو ہے یہ ورقے تقسیم کر دو, تو تمہاری سفارش اور شفاعت جو ہے وہ اللہ کے یہاں منظور.
اور جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، انبیاء کو حدیث سنتے جائیں کہ قیامت والے دن ان کا کیا حال ہوگا۔ ایک لمبی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ آپ کے لیے گوشت لایا گیا، بھنا ہوا گوشت، اس میں سے آپ نے ایک لقمہ لیا اور اپنے منہ میں اس لقمے کو ڈالتے ہوئے کہا، کیا تم جانتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنی تمام مخلوق کو ایک میدان میں جمع کرے گا اور وہ میدان اتنا کھلا ہوگا اور اتنا ہموار ہوگا کہ شروع سے لے کے آخر تک جتنی مخلوقات پیدا ہوئی اللہ سب کو وہاں پہ جمع کر دے گا، اور وہ میدان ایسا ہموار ہوگا کہ اگر کوئی شخص منادی کرے تو سب کو آواز سنائی دی جائے گی، اور اگر کوئی شخص کسی کو دیکھنا چاہے تو وہ شخص تمام لوگوں کو دیکھ سکتا ہے۔ ایسے میدان میں اللہ تمام مخلوقات کو اکٹھا کرے گا۔ اکٹھا کرنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت سورج کو 1 میل کے فاصلے پہ لے آئے گا، جس کی وجہ سے جو لوگ اس میدان میں موجود ہوں گے گرمی اور حبس کی وجہ سے اور پسینے سے وہ شرابور ہوں گے اور خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ یہ چند ہی لمحے بعد یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ وہ کون سا وقت آئے گا جب حساب کتاب شروع ہوگا تاکہ ہم آگے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انتظار کرتے رہیں گے حتیٰ کہ حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، پھر چند لوگ آپس میں مشورہ کریں کہ کیوں نہ اللہ تک اپنا پیغام پہنچا دیا جائے کہ اللہ ہمارا حساب کتاب شروع کر دیجیے۔ مشورہ ہوگا اور مشورہ یہ ہوگا کہ ہم آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے سفارش اور شفاعت کریں تاکہ اس دن کو آگے بڑھایا جا سکے، کارروائی شروع کی جا سکے۔ چنانچہ لوگ اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جا کر کہیں گے یا ابو البشر، آپ لوگوں کے باپ نے، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اللہ نے آپ میں اپنی روح کو پھونکا ہے اور آپ وہی ہیں جنہیں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ انہیں سجدہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ لوگ کہیں گے کہ آپ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دیجیے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہ آج اللہ بہت غصے میں ہے، نہ آج سے پہلے وہ اتنے غصے میں تھا اور نہ وہ آئندہ اتنے غصے میں ہوگا۔ آج تو مجھے اپنی وہ خطا یاد آ رہی ہے جو خطا میں نے جنت میں کی تھی، کہ اس نے مجھے روکا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، اس کا پھل نہیں کھانا ہے، لیکن میں نے اس کا پھل کھا لیا تھا۔ نفسی نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی فکر ہے، آج مجھے اپنی فکر کھائی جا رہی ہے، پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا بنتا ہے۔ حضرت آدم فرمائیں گے مجھ سے چلے جاؤ، فرمائیں گے اچھا اس طرح کرو کہ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ وہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کے کہیں گے آپ اللہ کے پہلے رسول ہیں جو اس دنیا میں بھیجے ہوئے، اللہ نے آپ کو قرآن میں عبداً شکورا کا لقب دیا ہے کہ جو بندہ بہت زیادہ شکر کرنے والا ہو، آپ برائے مہربانی ہماری یہ سفارش تو کر دیجئے تاکہ ہمارا یہ دن شروع ہو سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ کہیں گے کہ اللہ آج بہت غصے میں ہے، اس سے پہلے نہ وہ کبھی اتنا غصے ہوا ہے اور نہ آئندہ کبھی اتنے غصے میں ہوگا،
مجھے تو اپنی وہ بد دعا یاد آ رہی ہے جو بد دعا میں نے اپنی قوم کے لیے کی تھی، اور اس کی وجہ سے اللہ نے میری قوم کو تباہ کر دیا تھا۔ آج مجھے ڈر اور خوف ہے کہیں اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھنا ہے۔ نفسی 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 کہیں گے آج تو مجھے اپنی فکر ہے، میں تمہارے لیے سفارش نہیں کر سکتا، میں کیسے جاؤں اللہ کے سامنے، اللہ سے کیسے سفارش شفاعت کا کروں، کیسے تمہارا سفارشی بنوں؟ مجھ سے چلے جاؤ، اور فرمائیں گے تم اس طرح کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ میدان معاشر لگا ہوگا، وہ لوگ، وہ ٹولی جنہوں نے آپس میں مشورہ کیا ہوگا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہیں گے اے ابراہیم، اللہ نے آپ کو دنیا میں خلیل چنا، اپنا دوست چنا ہے، اور یہ لقب کسی دنیا والے کو کسی اور کو نہیں دیا، اور آپ کو خلیل اللہ لقب دیا ہے، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اس کے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو بہت سارے امتحانات میں ڈالا، لیکن آپ سب میں کامیاب ہو گئے، آج ہماری سفارش اور شفاعت کر دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، مجھے وہ اپنے ہیلے یاد آ رہے ہیں جو میں نے دنیا میں کیے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے 3 ہیلے زندگی میں کیے تھے۔ نمبر 1 کہ جب تہوار کے لیے آپ کو مدعو کیا گیا، بلایا گیا، تو آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں اس میں نہیں آ سکتا۔ اور دوسرا ہیلا کہ جب لوگ تہوار میں چلے گئے اور پیچھے جہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے، آپ نے سب کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا، اور لوگوں کے پوچھنے پہ آپ نے کہا یہ کام میں نے نہیں کیا۔ یہ اپنے بڑے بت سے پوچھو، جس کو تم پوچھتے ہو، جس کو تم اپنا مانتے ہو، اس سے پوچھو کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ اور تیسرا ہیلا، جب آپ ہجرت کر کے مصر جا رہے تھے تو مصر، شاہ مصر کے فوجیوں نے جب آپ کو گھیرا اور پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ عورت کون ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، اس لیے کیونکہ شاہ مصر کا یہ فرمان تھا، یہ اس کے فوجیوں کی طرف یہ اس نے دستور بنا رکھا تھا، بتا رکھا تھا کہ اگر کوئی عورت اپنے خامد کے ساتھ نکلتی ہے تو اس کو اغوا کر دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں اس اپنے ہیرو سے ڈر رہا ہوں، کہیں میں پکڑا نہ جا، کہیں اللہ مجھے پکڑ نہ لے، نفسی نفسی نفسی، آج میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ اس طرح کرو کہ تم کہیں اور چلے جاؤ، ہاں موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے اور ان سے کہیں گے کہ آپ کلیم اللہ، آپ کو لقب دیا ہے، اللہ نے براہ راست آپ سے ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات اللہ نے کسی اور سے نہیں کی ہے، اور آپ اللہ کے سامنے جو ہے وہ بہت ساری باتوں کو کر دیا کرتے تھے، آج ہماری سفارش تو کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ کہیں گے کہ نہیں، مجھے وہ اپنا گناہ یاد آ رہا ہے جو میں نے ایک شخص کو مکہ مار کے قتل کیا تھا، میں نے ایک نفس کو قتل کیا تھا، یہ نہ ہو کہ وہ اللہ آج مجھ سے اس بارے میں پوچھ لے، میں تمہاری سفارش نہیں کروں۔ ہاں تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ وہ ٹولی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی اور جا کے ان سے التجا کرے گی، آپ روح اللہ، آپ اللہ کی روح ہیں، آپ میں اللہ نے القاء کیا ہے، آپ میں اللہ نے روح کو پھونکا ہے، آپ نے جب آپ گود میں تھے، چھوٹے تھے، اس وقت آپ نے کلام کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہیں گے آپ ہماری سفارش کر دیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ راوی فرماتے، اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کا کوئی گناہ نہیں ذکر کیا ہے، کہیں گے میں تمہاری سفارش شفاعت نہیں کر سکتا۔ میں قربان جاؤں عیسیٰ علیہ السلام کے وہ الفاظ جن الفاظوں کو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ قیامت والے دن جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں سفارش کریں گے تو کون سے الفاظ وہ ادا کریں گے؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اللہ کو مخاطب ہو کے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میری قوم کو اگر تو عذاب دے تو یہ تمہارے
بہت بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو معاف کر دے تو غفور الرحیم ہے۔ یہ انبیاء کی حالت ہے۔ انبیاء سفارش کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، بڑے بڑے جلیل قدر انبیاء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کہیں گے آپ اس طرح کرو کہ محمد کے پاس چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ ڈھونڈیں گے، آئیں گے، آ کے کہیں گے آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کو اللہ نے فضیلت دی ہے کہ آپ کے بعد نبوت کی لڑی کو کاٹ دیا ہے، آپ آخری نبی اور رسول، اور اللہ نے آپ کے پرانے اور نئے گناہ تمام کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ ہماری سفارش شفاعت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں میدان محشر سے اٹھوں گا اور عرش کے سائے کے نیچے جا کے میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور جب میں سجدے میں گروں گا اللہ میرے ذہن میں وہ الفاظ لکھا کرے گا، وہ الفاظ بتائے گا جن الفاظوں کے ساتھ میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، وہ الفاظ آج تک اللہ نے اس دنیا میں نازل نہیں کیے ہوں گے۔ میں ان الفاظوں کے، اللہ کے سکھائے ہوئے الفاظوں سے اللہ کی حمد کو بیان کروں گا۔ حمد بیان کرتے کرتے پھر اللہ مجھے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، سر تو مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، اور سفارش کیجیے آپ کی سفارش کو مانا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرے لیے ایک مقدار مقرر کر دی جائے کہ اتنی مقدار کے لوگوں کی آپ سفارش کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ مجھے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے، سفارش کیجیے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کے بارے میں 3 یا 4 مرتبہ کہا کہ میں 3 یا 4 مرتبہ سجدہ کروں گا، اللہ کی حد بیان کروں گا، حتیٰ کہ اللہ میرے لیے ایک حد مقرر کریں گے اور اس حد کی میں سفارش کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آخر میں میں اپنے اللہ سے مخاطب ہو کے کہوں گا کہ یا اللہ ان تمام لوگوں کی میں نے سفارش اور شفاعت کر دی ہے جن کو جنت میں جانا ہے، اب تو جہنم میں صرف وہ لوگ باقی ہیں جن کو قرآن نے روک رکھا ہے، یعنی جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وما اصحاب الجحیم، جو جہنم کے باسی ہوں گے، جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، صرف وہ لوگ جہنم میں باقی رہ جائیں گے، باقی سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے میں تمام لوگوں کو نکالوں۔ اب اس حدیث سے ذرا دیکھیے کیا پتہ چلا کہ تمام انبیاء اللہ کے سامنے ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں، کہیں ہم ہی نہ پکڑے جائیں۔ آپ دیکھیں ذرا ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر ایک عدالت میں کسی شخص کا مقدمہ چل رہا، کسی شخص کا مقدمہ چل رہا اور کسی اور شخص کا مقدمہ بھی زیر التوا ہو، دوسرا شخص پہلے شخص کو کہہ سکتا ہے کہ یار تو جج کے سامنے میری سفارش کر دے، وہ تو خود عدالت کے زیر ہے، عدالت کے تحت ہے۔ انبیاء تو قیامت والے دن اپنے اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ کے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنتا ہے، حالانکہ اللہ نے تمام انبیاء کو سفارش کا حق دینا ہے، لیکن انبیاء کا خوف دیکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں جو ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ میرے لیے ایک حد کا مقرر کیا جائے گا، یہ بھی اس چیز کی دلیل اور ثابت ہوتا ہے کہ اصل شفاعت اللہ کے لیے ہے، للہ شفاعت جمیعا، اصل سفارش اور شفاعت اور جو بخشوانا ہے وہ اللہ نے بخشنا ہے،
لیکن اللہ نے عزت افزائی کے لیے یہ کوٹا انبیاء کو دے دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انبیاء سفارش اور شفاعت کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش شفاعت کریں گے، لیکن کریں گے کن لوگوں کی؟ قرآن مجید ان چیزوں سے بھرا ہے۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ایمان والے لوگ جو اللہ پہ ایمان لائے، جو رسول پہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کی قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش اور شفاعت کریں۔ اگر عمل کے بغیر سفارش شفاعت ہونی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو یہ نہ کہتے کہ فاطمہ تو اس دنیا میں عمل کر لے، قیامت والے دن بابا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اگر یہی ماجرا ہوتا تو بنی ہاشم کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے اقربا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دعوت توحید نہ دیتے۔ اگر یہی ماجرا ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہ کہتے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ پھر تو تبلیغ اور دعوت کا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اگر سارا انحصار شفاعت پہ ہو، پھر یہیں سے یہ عقیدہ بنتا ہے کہ فلاں شخص کے ہاتھ میں میری سفارش ہے، فلاں شخص میرا سفارشی ہے، اس کے علاوہ میں جو جنت میں نہیں جا سکتا ہوں۔ یہیں سے عقائد خراب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے، ان کی سفارش ہوگی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، مختلف احادیث کی روشنی میں وقت کم ہونے کی وجہ سے اختصار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 قسم کے لوگوں کی سفارش کریں گے۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے کہ اللہ ان کو تو جنت میں لے جا۔ ان کی سفارش کر کے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اور دوسرا وہ گروہ ہوگا جن کی نیکیاں ان کے گناہوں سے زیادہ ہوں گی، یعنی ان کی نیکیاں کم ہوں گی اور ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ ان کے کم ہوں گے۔ وہ بھی انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب ہمارا وقت آئے اور ہم جنت میں جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش اور شفاعت کریں۔ اور ان کے بعد تیسرا گروہ ہوگا، اور یہ وہ گروہ ہوگا جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو، اور انہیں مقام اعراف پہ ٹھہرایا جائے۔ اور یہ وہ بلند مقام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہاں پہ نہ تو جنت کی کوئی چیز ہے نہ جہنم کی کوئی چیز، یعنی نہ جنت کی کوئی نعمت اور نہ جہنم کا کوئی عذاب وہاں پہ۔ لیکن وہ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں ہمارے ساتھ آج کیا بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے، جنت مل جائے۔ اور چوتھا گروہ کہ جن کی نیکیاں کم اور برائیاں کچھ زیادہ ہوں گی، اور ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈالنا ہے، لیکن اللہ رب العزت ان کے بارے میں فیصلہ اپنا تبدیل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش اور شفاعت کا حق دے دیں، اور آپ ان کی سفارش کریں گے اور ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور پانچواں وہ گروہ ہوگا جن کی برائیاں بہت زیادہ ہوں گی، نیکیاں بہت کم ہوں گی، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے التجا کریں گے، سفارش اور شفاعت کریں گے کہ یا اللہ ان لوگوں کو اب نکال دے، اب یہ صاف ہو چکے ہیں، اب ان کا دامن گناہوں سے جو آلودہ تھا اور اٹا ہوا تھا اب وہ صاف ہو چکا ہے، اب انہیں نکال کے جنت میں ڈال دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو بھی سفارش اور شفاعت کروں۔ یہ 5 قسم کے لوگ، اور یاد رکھ لیجئے کہ ان میں مشرک شامل نہیں ہے اور ان میں کافر بھی شامل نہیں ہے۔ جو شرک کرے گا، جس کا عقیدہ خراب ہوگا، قیامت والے دن اللہ کے رسول اس کی سفارش نہیں کرنے والے ہیں۔ کیسے کرے؟ جو اللہ کا کسی کو شریک بناتا ہے،
وہ سمجھتا ہے کہ سفارش کے لائق اور لوگ بھی ہیں، اللہ کو وہ سفارش کے لائق نہیں سمجھتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اللہ کے حکم سے سفارش ہوگی، گویا کہ وہ شرک کرتا ہے۔ ایسے شخص کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اللہ کا حکم ہے، اس حکم کی وجہ سے آپ سفارش کر رہے ہیں۔ اور آخر میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے اختصار کے ساتھ بتاتا چلوں کہ احادیث مبارکہ میں کچھ عمل آپ کے اس طرح کے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت آپ کے لیے ضروری واجب قرار دے دیتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا کہ جو قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، قیامت والے دن اسے قرآن مجید اللہ کے سامنے سفارش کرتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ اور اسی طرح جو شخص روزہ رکھتا ہے، اگر اس کا روزہ قبول ہوا، وہ بھی قیامت والے دن اس کی سفارش کرتے ہوئے جنت میں لے جائے گا۔ اور فرمایا جو سورہ ملک کی اور سورۃ بقرہ اور سورہ آل عمران کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، قیامت والے دن یہ صورتیں بھی اسے جنت میں لے جائیں گی۔ اور فرمایا کہ جو شخص اللہ اکبر کبیرہ ایک دن میں جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگتا ہے تو قیامت والے دن بھی جہنم کہے گی کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں 3 مرتبہ ایک دن میں 3 مرتبہ جنت کی چاہت کرتا ہے، مانگتا ہے، تو جنت قیامت والے دن سے اپنے پاس نہیں جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص تم میں سے نوافل کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، قیامت والے دن وہ میری شفاعت کا حقدار ہو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص صبح و شام کو 10 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے، قیامت والے دن بھی میں اس کی سفارش کروں گا۔ اور اس طرح فرمایا کہ جو شخص اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کی بھی قیامت والے دن سفارش اور شفاعت کروں۔ اور فرمایا کہ جو شخص میرے شہر مدینہ میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت کہ جو شخص میرے شہر مدینہ میں آتا ہے اور آ کے وہاں پہ اپنے ایاموں کو گزارتا ہے، اور ان ایام میں اگر اسے کوئی تکلیف آتی ہے، اس تکلیف پہ وہ صبر کرتا ہے، فرمایا کہ قیامت والے دن میں اس کی سفارش اور شفاعت کروں۔ میرے بھائیوں، یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھ لیجیے کہ سفارش اور شفاعت کا اصل حکم اللہ کا، اس نے اپنے انبیاء کو یہ حکم، ملائکہ کو اور مومنین کو یہ حکم دینا ہے کہ تم ہماری جو ہے وہ اپنے میرے بندوں کی سفارش شفاعت کر دو، اللہ نے ان کو نوازنا ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے ضروری اور واجب ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت سے میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، اس گروہ میں شامل کرے کہ جو بغیر حساب کتاب کے، جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ان میں اللہ رب العزت ہمیں لے کے جائے۔ اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ہمیں بلند ترین مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أشهد أن لا